ثواب کہتے ہیں ایک شہر تھا، بہت بڑا شہر، آبادی بھی اس کی خوب تھی، سڑکیں راستے چلنے والوں سے پٹی رہتی اور دکانیں ساز و سامان سے پھٹی پڑتی۔ ایک بار اس شہر میں قحط پڑا، بہت سخت قحط تھا۔ لوگ دانے دانے اناج اور بوند بوند پانی کو ترسنے لگے۔ اسی شہر میں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، عبادت گزار، روزہ دار، خدمت گزار، معصوم بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مردوں کی بھوک سے بری حالت دیکھ کر اللہ کے اس عابد و زاہد بندے کے دل کی عجب حالت ہو گئی۔ کبھی وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے قحط سے چھٹکارے کی دعا مانگتا، کبھی لوگوں کے لیے صبر و استقامت کی درخواست کرتا۔ ایک مرتبہ وہ مٹی کے ایک بڑے سے ٹیلے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہ ٹیلا یا ٹبا مٹی کا نہ ہوتا، یہ آٹے کا ڈھیر ہوتا، اور میں اس کی ایک ایک چٹکی غریبوں، مسکینوں اور پریشان حالوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مطلب ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جیسا وہ سوچتا ہے اکثر ویسا ہی وہ کرتا ہے۔ اس لیے نیت کی بہت اہمیت ہے۔ نیت پختہ ارادے کی علامت ہے۔ ہر اچھا کام نیت سے کرنا چاہیے۔ نیت نہ ہو تو وہ عمل پھر اتنا معتبر نہیں ہوتا۔ نیت اخلاص پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جو اچھا کام آدمی کرے اس کی نیت یوں کرے کہ اے اللہ، اس کام سے مجھے تیری رضا، تیری خوشنودی کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، تو اسے پورا کر دے۔ معلوم ہوا کہ عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نماز، روزے، حج، قربانی، جہاد، زکوٰۃ، صدقات، سب کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو وہ فاقہ ہوگا، روزہ نہیں۔ اسی طرح آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلے نیت کرے گا کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے یا نفل، کس وقت کی نماز ہے، قضا ہے یا ادائیہ، سب تفصیل نیت میں ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک بڑا گنہگار آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے اپنے گناہوں کا خیال ستانے لگا اور ایسا خوف اس کے دل پر طاری ہوا کہ وہ توبہ کرنے ایک صاحب کے پاس پہنچا۔ ان سے اپنے حالات بیان کیے۔ انہوں نے جو اس کے مظالم اور گناہوں کی داستان سنی تو بولے، جا نکل میرے سامنے سے، تو پکا جہنمی ہے۔ ان کی پھٹکار سن کر اسے بڑا تاؤ آیا، اتنا کہ کمر سے خنجر نکال اس نے وہیں ان کا کام تمام کر دیا اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا۔ جرم کر کے آدمی اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ وہ عادی مجرم تھا، جانے کتنے خون کر چکا تھا، لیکن اب اس کا دل بدل رہا تھا۔ چنانچہ اس کے ضمیر نے اس تازہ جرم کے بعد تو اسے بڑی سختی سے ملامت کی، اور اس نے دل میں ٹھان لی اور پختہ نیت کر لی کہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ اتفاق کے اسی حالت میں اسے موت آ گئی۔ وہ مرا تو جنت و دوزخ کے فرشتے آئے۔ جنت کے فرشتے نے کہا کہ وہ تو توبہ کی پختہ نیت کر چکا تھا، اس لیے اسے ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا یہ میرے ساتھ جائے گا۔ آخر ندا آئی کہ جہاں وہ مرا پڑا ہے وہاں سے دوزخ اور جنت کا فاصلہ ناپو، جو قریب ہے یہ وہاں جائے گا۔ ناپنے کے بعد بہشت کا فاصلہ کم نکلا۔ ندا آئی، عذاب کے فرشتوں، اسے ہماری بخشش سے محروم نہ کرو۔ نیت پختہ ہو اور نیک کام کا ارادہ مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ عمل کی طرح نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر اصول اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس عابد و زاہد نے مٹی کے ڈھیر کے بارے میں چاہا تھا
کہ وہ آٹے کا ڈھیر ہو۔ اسے غیب سے بتایا گیا کہ اے اللہ کے بندے تو خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری پکی اور سچی نیت کو قبول فرما لیا۔ مٹی کا ڈھیر تو مٹی کا ڈھیر ہی رہے گا، لیکن تجھے اتنا آٹا غریبوں میں بانٹنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سچی اور اچھی نیت سے ثواب کمانے والے اعمال کرتے رہیں۔